الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا. عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل والے غرقہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے ساتھ ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایسا کرے. دن رات کا نظام اس کو جام کر دینا، رات کو لمبا کر دینا، یا لمبا نہ کرے، جتنی رات ہے اتنی رہے. پھر بھی اللہ سے اپنے محبوب کو زمین سے آسمانوں کی سیر کرانا کون سا مشکل ہے. آج کے جدید ذرائع یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھ کر دنیا کے پلے کنارے کو دیکھتے ہیں، اور کسی ملک کو ہٹ کرنا ہو تو آج کی جدید ٹیکنالوجی یہ بتا رہی ہے کہ 3 سے 4 منٹ میں وہ پینٹاگون سے اٹھ کر افغانستان میں آ سکتے ہیں. یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وہ براق، وہ سواری جو محبوب کو لے کر اتنے لمبے چوڑے سیر پہ گئی. پہلے علماء بزرگ تیز گام کی مثال دیتے تھے کہ تیز گام بن گئی جب یہ جہاز نہیں آئے تھے. کیا نام ہے اس کا جو جہاز مارتا ہے خاموشی سے آگے؟ ڈرون. اللہ سے یہ چیزیں کیا بعید ہیں. مولوی فضیل صاحب نے بات کافی کر دی ہے، جو ان سے رہ گئی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے. یہاں ایک شبہ پیش آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے جی حرام سے اٹھایا مسجد، تو ام ہانی کے گھر سے کیسے اٹھایا؟ بھئی وہ حرم کے اندر ہی تھا گھر، وہ گھر حرم کے اندر تھا. اب آپ آرام فرمائیں، آپ کے آرام فرمانے میں خلل بھی نہ آئے اور آپ بیدار بھی ہو جائیں، آپ کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. جبریل سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے بھیجا اللہ نے تو میں اب کیا کروں، کیسے اٹھاؤں. آپ آرام فرمائیں، پاؤں دبائیں، ہلائیں، آپ کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ فرمایا نہیں محبوب یہ ساری چیزیں بیدبی ہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا. کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ فرمایا جبریل ایسا کرو، اپنے ہونٹ جا کر میرے محبوب کی تلیوں پر رکھو.
ان کو بوسہ دو۔ اب صوفیانہ مسلک بھی تھوڑا سا بیان کر دیں کیونکہ یہ ضروری چیز ہے۔ یہ ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا صوفیاء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اہل عرب سے زیادہ بڑا توحیدی کوئی نہیں ہے۔ اہل عرب چومتے ہیں۔ کیا پاؤں کو بھی چوما جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ایک طویل عرصے تک ایسے لوگوں کا تسلط رہا جنہوں نے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، نیک لوگوں کو سجدے تک کیے۔ اور جب ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اصلاح کا عمل شروع فرمایا، انہوں نے ہاتھ کے بوسے کو بھی منع کیا۔ لیکن جب اصلاح کا عمل تقریباً مکمل ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جنہوں نے بدعات کی اور شرک کی، رسومات جاہلیہ کی، چولہے ہلا کے رکھی اور جڑ سے اکھاڑی ایسی بدعات۔ لیکن آپ کا ابتدائی دور تربیت کا تھا اور سختی کا تھا، لیکن انتہا پہ جب آئے تو پھر آپ کے ہاتھوں کو لوگ بوسہ بھی دیتے تھے، ماتھے پہ، پیشانی پہ بوسہ دیتے تو حضرت منع نہ کرتے۔ جب تربیت اور اصلاح ہو جائے، عقائد کی درستگی ہو جائے، عقیدہ ٹھیک ہو تو پھر یہ چیزیں ممنوع نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاؤں کو بوسہ دے سکتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں میں ماں کے پاؤں کو بوسہ دوں، باپ کے پاؤں کو بوسہ دوں، شیخ اور استاد کے پاؤں کو بوسہ دوں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جواز اور نہ جواز کی جو بات ہے، اس پر میں نے بہت سارے بزرگوں کا عمل بھی دیکھا ہے، تو یہ جائز ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے رسول اللہ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ تعظیم جھکنے کی، سجدے کے معنی میں کرتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے عرف کے اندر اس وقت یہ چیزیں عام طور پہ ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بزرگ اس سے سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے سننے والے اہل علم کا ایک مجمع ہے کافی وقت سے، تو جو مسئلہ ہو کم از کم آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر لے تو اس پر فوراً فتویٰ نہیں دینا کہ کہیں اس نے حرام کر لیا ہے یا سجدہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب محبوب کو جگائیں کیسے؟ محبوب کو جگائیں کیسے؟ فرمایا محبوب کی قدموں پہ، آپ کی تلیوں پہ اپنے ہونٹ لگاؤ۔ آپ بیدار ہو گئے، اٹھے، فرمایا اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں، جی آپ کو سیر کرانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ طویل سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کہتے ہیں وضو فرمایا، بستر سے اٹھے، جب یہ سارا سفر مکمل کر کے واپس آئے تو اس جگہ سے پانی ویسے ہی چل رہا تھا، اور جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر ویسے ہی گرم تھا۔ اب عقل والے یہاں پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے یہ کیسے ناممکن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، فرمایا یہ کیسے ناممکن ہے۔ اس پر ایک بات کیا کرتے تھے جو مجھے اب یاد آئی ہے، دن اور رات الجھ گئے آپس میں، دن اور رات الجھ گئے، بحث شروع ہو گئی۔ دن نے رات سے کہا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟
وحشت ہے، تنہائی ہے، اندھیریاں ہیں، ڈر خوف ہے، نہ تیرے اندر رات کو کوئی سفر کرتا ہے، لوگ چھپتے ہیں، آرام کرتے ہیں، میں روشن ہوں، میری چمک دمک دیکھ کر لوگ صبح اٹھتے ہیں، کاموں میں لگتے ہیں، او دن کو بڑے ہلے گلے ہوتے ہیں سارے۔ تیرے اندر کمال اور خوبی کیا ہے؟ رات نے اپنی ساری کمیوں کا اعتراف جب سن لیا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، رات نے ایک ہی بات کر کے نا دن کو چپ کرا دیا۔ کیا کہا اس نے کہا میں کالی تو ہوں، کالی تو ہوں پر معراج والی ہوں۔ نہیں سمجھو، کالی ہوں پر معراج والی ہوں۔ اوہو، دل کو چپ لگ گئی کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ نے اپنے محبوب کو معراج رات کو کرایا، دن کو نہیں کرایا۔ چلو میں غلطیاں مانتی ہوں اپنی، میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن معراج رات کو ہوا ہے، معراج کا سفر رات کو ہوا ہے۔ اب نہ تو یہ ایک خواب تھا، نہ ایک روحانی سفر تھا، یہ روح مال جسد کے ساتھ تھا، روح مال جسد تھا۔ اور آپ اس سفر مبارک پر تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ نبیوں کی امامت کے بعد زمینی سفر سے جب آسمانی سفر شروع ہوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو مناظر دکھائے، اس پر وہ تفصیلی باتیں تو وقت نہیں ہے کرنے کا، لیکن جو اہل ذوق کی چند باتیں ہیں وہ عرض کر لوں۔ ایک مقام پر پہنچے نا، جبریل امین کہنے لگے محبوب اس سے آگے میرا سفر ختم ہے، آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، میں نہیں جا سکتا آگے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نور کی تجلی اس قدر زیادہ ہے، میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل کے ختم ہو جائیں گے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جب یہ قصہ کرتے تھے، میری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس وقت کسی اور رنگ میں یہ قصہ کرتا آپ سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس وقت جبریل امین نے یہ کہا نا تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے جبریلہ ایک تو بھی عاشق ہیں، ایک تو بھی عاشق ہے، اتنا ہی تھا بس، صرف پر جلنے کی وجہ سے تو واپس آ گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری اگر ساتھ ہوتا نا، جل تو جاتا پر واپس نہ آتا، جل جاتا پر واپس نہ آتا۔ ایک یہ عقیدت کا اظہار تھا، ایک یہ بھی محبت کا اور احترام کا ایک رشتہ اللہ کے سے بیان کیا انہوں نے۔ دوستو بس اس سفر کے جو خلاصہ ہے نا، اور اس سفر کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بتائی گئیں، اور اس سے واپسی پر ایک روایت آپ سے عرض کرتا ہوں جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ابا جی کو اس سفر سے واپسی پر پریشان دیکھا، اور پریشانی کی وجہ جب میں نے معلوم کی تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹی اس سفر کے اندر جو باتیں عورتوں کے متعلق ہیں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے اکثر عورتوں کو سر کے بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا، اکثر کو زبان کٹتی ہوئی دیکھی، کئی لوگوں کو خون کی ندیوں میں تیرتے ہوئے دیکھا، مختلف پریشانیاں اور مختلف حالات تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کی بے پردہ ہیں، وہ جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، ان کی زبانیں کینچیوں سے کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ فرمایا یہ وہ تھی جو غیبت، تہمت، الزام، بہتان، جن کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ خون کی ندیوں میں کون لوگ تیر رہے ہیں؟ فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں،
جن کے اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. اس طرح کی پریشانیوں کا ذکر. اور پھر سفر معراج سے خاص طور پر جو آپ کی چیز لے کر آئے وہ تحفہ نماز کا ہے. باقی اعمال احکام زمین پر آئے، نماز اللہ تعالیٰ نے آسمان پر دی، اور 5 نمازیں دی، ثواب 50 کا لکھا جائے گا. یہ تحفہ بھی وہاں سے ملا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو، یا جو بھی آگے پیچھے تاریخ ہے واللہ عالم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیں، اللہ ان پہ عمل کی توفیق دے. اور باقی ایک بات اور بھی عرض کر لوں کہ آپ کی غالباً 4تھے یا 5ویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. کیا خوب ملاقات ہے جی. اور یہ ملاقات اتنی زبردست ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں کو ہلکا لگا کر قرآن کریم پڑھا رہے تھے. قرآن کریم پڑھا رہے تھے. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں. یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ موت آ گئی تھی، اور آج آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو تکمیل کرا رہے ہیں. آج ان کا جلسہ ہے، آج ان کی دعا ہو رہی ہے. اور جب تعارف ہوا نا، سبحان اللہ، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہوں گے اس وقت. اسماعیل علیہ السلام کی جو شرف اور بیان ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، کہ جتنی آزمائشوں سے گزرے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اسماعیل علیہ السلام کا جو بہت بڑا شرف ہے نا، بہت بڑا اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد سے اللہ نے نبی آخر زمان پیدا کیا. آپ کی اولاد ہے یہ. اور تعارف ہوا کہ یہ آپ کے دادا ہیں. اب دادا پوتے سے مخاطب ہوا اور بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا. وعلیکم السلام کہیے نا آپ. اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت کی زمین جو ہے نا بڑا جٹھیل میدان ہے، بڑی خوبصورت زمین ہے وہ. اگر اس میں کوئی باغات لگانے کا موڈ ہو نا، کسی کا باغ لگانا چاہے کوئی، تو ان سے کہنا کہ وہ ان تسبیحات کو پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ تسبیحات پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کا اہتمام رکھا کریں. تو باقی یہ چیزیں جو چند بیان کر دی ہیں نا، امید ہے کہ یہ اصل باتیں ہیں ساری. باقی اس مہینے کے اندر اس رات کا کوئی خاص طور پر الگ سے شب بیداری کا اہتمام کرنا، الگ سے روزے کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ صحت ہمت دے نا تو ایک کام ضرور کریں. جو میں نے ایک حدیث شریف میں دیکھا تو مجھے بڑا اس کا شوق ہوا، لیکن میری کچھ ان دنوں سے طبیعت صحت اجازت نہیں دے رہی، ورنہ میں بھی ضرور کر لیتا. سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی جو روایت میں نے پہلے عرض کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو آپ ایک قبرستان سے گزرے تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا. صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا. تو عذاب کی وجہ معلوم کی. اللہ کے محبوب نے ایک بات مجھ سے ارشاد فرمائی کہ اگر یہ رجب کے مہینے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور روزہ رکھ لیتا تو یہ تکلیف اس کو نہ ہوتی. تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب اگر میں رجب میں روزہ رکھ لوں فرمایا اللہ آپ کو عذاب نہیں دیں گے. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی جو حرمت ہے اور احترام ہے اور آداب ہیں، اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر
غلط کاریاں نہ ہوں، نماز کا، اعمال کا، نیکیوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی و سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔